ایران اور امریکہ کے درمیان MOU جس پر بھی دستخط ہونے جا رہے ہیں جمعے کو، وہ اب ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے۔ اسرائیل مسلسل لبنان میں حملے کر رہا ہے اور امریکہ روک رہا ہے، اور ایران نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، دو فریقوں کے درمیان ہوں گے یہ دستخط، جن میں ایک پارٹی امریکہ اور اسرائیل ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اور حزب اللہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو بھی کہتے ہیں کہ جنوبی لبنان کے جن علاقوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے، وہاں سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ وڈرا نہیں کرے گی۔ کیا نتن یاہو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ابتدائی معاہدے کو یعنی MOU کو خراب کر سکتے ہیں؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU، ایک یادداشت کہہ لیں یا ایک دستاویز جو ہے یا فریم ورک جس پر بھی دستخط ہونے جا رہے ہیں جمعے کو، وہ اب ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے۔ اس MOU کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں، بڑی کوششیں کی گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں اور ایران نے بھی، اور جو درمیان میں مصالحت کار ہیں انہوں نے بھی، لیکن یہ اس وقت ایک دھاگے پر لٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے اسرائیل کی ہٹ درمی، کیونکہ اسرائیل مسلسل لبنان میں حملے کر رہا ہے اور امریکہ روک رہا ہے، اور ایران نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جمعے کو جو جنیوا میں جس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، وہ دو پارٹیوں کے یعنی دو فریقوں کے درمیان ہوں گے یہ دستخط، جن میں ایک پارٹی امریکہ اور اسرائیل ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اور اللہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ٹیلی ویژن پر کل رات ہی کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے نقطہ نظر سے MOU یعنی مفاہمت کی یادداشت کے دو فریق ہیں، ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری طرف ایران اور اللہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ کے مکمل خاتمے کا لازم و ملزوم حصہ ہے، اور اگر لبنان پر جنگ کے خاتمے میں یا اس دوران لبنانی سرزمین پر قبضے کا خاتمہ بھی شامل ہے، یعنی جنگ خاتمے کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل صرف بمباری بند کر دے گا، بلکہ جنوبی لبنان کی جو زمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سے بھی دستبردار ہونا ہوگا۔ تو عباس عراقچی نے کہا کہ اب سے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کوئی بھی فوجی حملہ اور لبنانی علاقوں پر قبضے کا تسلسل اس MOU یعنی مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کوئی دھمکی فوری طور پہ نہیں دی کہ اگر یہ قبضہ برقرار رہتا ہے تو ایران فوراً حملہ کرے گا، لیکن اس نے اپنی ایک پوزیشن واضح کر دی ہے عباس عراقچی نے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو بھی کہتے ہیں کہ جنوبی لبنان کے جن علاقوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے، وہاں سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ وڈرا نہیں کرے گی۔ اس طرح تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو فوجی تصادم کے امکانات جو وہ برقرار رہتے ہیں۔ مبصرین اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نتن یاہو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ابتدائی معاہدے کو یعنی MOU کو خراب کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس وقت پوری مشرق وسطیٰ کی سیاست اور بین الاقوامی سفارتکاری جو ہے اس میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ جب اتوار کے روز یہ اعلان ہوا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی مفاہمت یا MOU کے بنیادی اصولوں پر اتفاق ہو گیا ہے، اور اس ہفتے یعنی جمعے کو اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کر دیے جائیں گے، تو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک پیر کی شام یروشلم میں ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس پورے معاملے پر اپنا واضح، سخت اور جارحانہ موقف پیش کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ اسرائیل کو ابھی تک اس معاہدے کی کسی بھی تفصیل، شرائط یا خفیہ دفعات کا سرے سے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی حتمی رائے یا فیصلہ دینا اس مرحلے پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اہم اعلان کیا کہ چاہے اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ آج، نہ کل اور نہ ہی مستقبل میں کبھی بھی۔ تو نتن یاہو نے اپنی تقریر میں اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل نے حالیہ مہینوں میں اپنی قومی سلامتی کے لیے جو بڑی پیمانے پر فوجی کارروائیاں کی ہیں، ان سے
ان کے ملک پر فوری طور پر کوئی مکمل تباہی اور بڑے پیمانے پر حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ یعنی ان کے خیال میں جو انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے جو جنگ کی تھی، اس کا مقصد تھا کہ ایران کی طرف سے اگر اسرائیل پر کوئی حملہ ہو تو اس حملے کو ٹال دینا یا روک دینا ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہر اسرائیلی شہری کو اس حقیقت کا مکمل احساس ہونا چاہیے کہ وہ کچھ ہی عرصے پہلے موت کے سنگین اور قریب ترین خطرے سے دوچار تھا۔ نتن یاہو نے مزید وضاحت کی کہ ہم نے اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی اور وسیع پیمانے پر حملہ آور یعنی جنگی کارروائی کی تھی، جس کے ذریعے ہم نے ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو کام کرنے سے روک دیا اور کوٹ ان کوٹ دہشت گردی پر مبنی حکومت کے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا، جوہری مراکز اور فیکٹریوں کو تباہ کر دیا، میزائلوں کے ذخیرے اور ان کی تیاری کی جتنی بھی سہولیات تھیں ان کو مٹا دیا، اور بے شمار ایران کا جو صنعتی اور فوجی جو انفراسٹرکچر تھا اس کو شدید نقصان پہنچایا، ان کی بحری اور فضائی طاقت کو کمزور کر دیا، اور جو فوجی رضاکار تنظیم بسیج جو ہے اس کے اہم کمانڈروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ان کارروائیوں سے ایران کو اتنا بڑا معاشی اور فوجی نقصان پہنچا ہے کہ جس کا اندازہ سینکڑوں ارب ڈالر لگایا جا رہا ہے، اور بعض آزاد ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نقصان جو ایران کا ہوا ہے یہ 1 کھرب ڈالر کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ معاشی نظام جو ایران نے کئی دہائیوں کی محنت، سرمایہ کاری اور قربانیوں سے تعمیر کیا تھا، اسے ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، یہ نتن یاہو کہہ رہے ہیں۔ اپنے موقف کو مزید گہرائی سے واضح کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ اگرچہ امریکہ ہمارا سب سے قریبی، اہم اور دیرینہ اتحادی ہے، لیکن ہر معاملے پر ہماری رائے ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہمیشہ مکمل اتفاق رائے بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اسرائیل کو اپنے بنیادی سلامتی اور قومی مفادات کا ہوشیاری، دانشمندی اور دور اندیشی سے خود سے دفاع کرنا ہوگا۔ تو بنیامین نتن یاہو نے لبنان کے معاملے پر بھی تفصیل سے بات کی اور کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنے قائم کردہ ان کے بقول حفاظتی علاقے میں جب تک ضرورت ہوگی پوری طاقت اور استحکام کے ساتھ قائم رہے گا، اور وہاں سے فوجیں ہٹانے کا یا وڈرا کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے مکمل، سسٹینیبل اور باقاعدہ لکھی ہوئی ضمانت نامے جو ہیں ان کی صورت میں اس کو تحفظ نہ مل جائے۔ تو نتن یاہو نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جدوجہد اور مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں ہر لمحے چوکس، ہوشیار اور بیدار رہنا ہے۔ یعنی اسرائیل کو چوکس، ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، مضبوط اور پرعزم رہنا ہے، تاکہ ہم اپنے دفاع کے لیے جتنی بھی ضرورت ہو ہر قسم کی کارروائی کر سکیں۔ بنیامین نتن یاہو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے غزہ کی پٹی میں بھی یہی حکمت عملی اپنائی، اس طرح لبنان، شام، یمن اور جو غرب اردن کے جو مقبوضہ علاقے فلسطین کے، جن کو وہ یہودیہ اور سامریہ کا پناہ گزین جو علاقہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان پناہ گزینوں کے علاقے میں بھی اسرائیلی فوج نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے، اور ہر اس جگہ پر فوری کارروائی کی جہاں سے اسرائیل کو کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس ہوا۔ یہ وہ غرب اردن میں کی جانے والی جو اسرائیلی فوج کی کارروائیاں ہیں ان کی وضاحت دے رہے تھے۔ نتن یاہو نے 7 اکتوبر کے تاریخی اور تکلیف دہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر شریک تقریباً تمام دہشت گردوں کو اسرائیل تلاش کر رہا ہے یا ان کو ختم کیا جا چکا ہے، اور صرف ایک ہی فرد اہم جو تھا ان میں وہ باقی رہ گئے، جسے بھی جلد ڈھونڈ کر سزا دی جائے گی، کیونکہ اسرائیل کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا گروہ کو اپنی سرحدوں کے قریب بھی پھیلنے یا مستحکم ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو پریس کانفرنس کے دوران سوال و جواب کے مرحلے میں نتن یاہو نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل اس وقت جدید قسم کے بغیر پائلٹ طیاروں اور ڈرونز کے حملے جو ہیں بڑھتے ہوئے خطرے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے نئے حل تلاش کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے بھی پوری دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فروری کی 28 کو شروع کی گئی بڑی فوجی کارروائی جس کا نام آپریشن رورنگ لائن رکھا گیا تھا، اس کا اصل مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا مکمل خاتمہ کرنا تھا، یعنی رژیم چینج کرنا تھا، تو نتن یاہو نے اس بات کی واضح اور سخت تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔
حالانکہ اس سے پہلے وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ رژیم چینج کرنے کے لیے حملہ کیا گیا ہے۔ تو نتن یاہو نے آئندہ ہونے والے قومی انتخابات کے بارے میں بھی بات کی اور کہا کہ وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور انہیں پوری امید اور یقین ہے کہ وہ عوام کی حمایت سے کامیاب ہوں گے۔ لیکن نتن یاہو کے ان بیانات پر فوری طور پر ملک کے اندر سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ حزب اختلاف کی یشار پارٹی کے رہنما اور آئندہ انتخابات میں ان کے اہم حریف امیدوار جو ہیں گادی آئزن کوٹ، انہوں نے ان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان بہت افسوسناک اور مایوس کن ہے، خاص طور پر اس لیے کہ تقریباً 30 سال تک جاری رہنے والی طویل اور خونریز جنگ کے باوجود اسرائیل اپنے اصلی فوجی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آئزن کوٹ کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ نتن یاہو یہ دلیری سے تسلیم کر لیتے کہ ان کا طریقہ کار غلط ثابت ہوا ہے، اور انہوں نے ایسے بلند و بالا مقاصد کا اعلان کر دیا تھا جنہیں حاصل کرنے کے لیے وہ پوری طرح تیار ہی نہیں تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو عوام کی نظروں میں ان کی عزت اور اعتبار میں اضافہ ہوتا۔ تو آئزن کوٹ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ نتن یاہو غلطی تسلیم کرتے، اس کے بجائے ہم نے پھر وہی پرانے دعوے، بے بنیاد امیدیں اور ان کے جو مقاصد سے انکار سنا جو پہلے ہی بیان کیے جا چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے ان عوام کو کوئی ٹھوس، واضح اور تسلی بخش جواب نہیں دیا جو ملک کی تاریخ کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اس لیے نتن یاہو اور ان کے مخالفین جو ہے آئزن کوٹ وغیرہ اور بھی دوسرے لیڈر، وہ بہت سخت بیانات دے رہے ہیں۔ تو آئزن کوٹ نے یہ بھی خبردار کیا کہ ایران ہمیشہ ایک سخت، پختہ اور مسلسل دشمن رہے گا اور اسرائیل کو اس کے خلاف ہمیشہ چوکس رہنا ہوگا اور اس کی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اب پوری صورتحال یہ ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی تفصیلات ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لائی گئی ہیں، کیونکہ اس کا ٹیکسٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے اور اس پر جمعے کو ہونے والے باضابطہ دستخط تک کچھ دن باقی ہیں، نتن یاہو کے حالیہ بیانات نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل اس معاہدے کو کسی بھی صورت میں اپنے لیے پابند یا لازم نہیں سمجھے گا۔ وہ اپنی سلامتی کی یا سیکیورٹی کی جو ایکسپلینیشن یا تشریح اور وضاحت اپنے طور پر کر رہے ہیں اور لبنان میں اپنی موجودگی کو جاری رکھنے کا ایک پختہ اعلان کر چکے ہیں، جس کے بارے میں ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ اس صورت میں ہی آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا امریکہ کے ساتھ MOU اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب اسرائیل لبنان سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے اور وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ اس طرح نتن یاہو کا موقف اس معاہدے کے لیے ایک بڑا سنگین اور اہم چیلنج بن چکا ہے، اور آنے والے چند دن ہی یہ طے کریں گے کہ کیا یہ معاہدہ کامیاب ہو پاتا ہے یا پھر اسرائیل کے سخت موقف کی وجہ سے یہ بھی ماضی کے دوسرے ناکام معاہدوں کی طرح ختم ہو جائے گا اور پورا خطہ ایک بار پھر شدید کشیدگی اور جنگ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نتن یاہو ٹرمپ کے ایران کے ساتھ ہونے والے اس ابتدائی معاہدے یعنی MOU کو مکمل طور پر خراب یا ختم کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اسرائیل کی جانب سے اس مفاہمت نامے کو یعنی MOU کو پہلے ہی مسترد کرنے کے ساتھ ہی جنگ بندی کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے طویل عرصے سے چلنے والے تنازع میں ایک اہم اور ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ابتدائی مفاہمت نامے پر اتفاق ہو گیا ہے جس کا بنیادی مقصد 28 فروری سے شروع ہونے والی طویل جنگ کو ختم کرنا اور امن کی راہ پر چلنا ہے یا ہموار کرنا ہے۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور اس کی حکومت نے واضح طور پر اس معاہدے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیل پر کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد نہیں کرتا ہے اور فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تو اب پوری سفارتی اور سیاسی دنیا میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا نتن یاہو اکیلے ہی ٹرمپ کے اس مفاہمت نامے کو یعنی MOU کو ختم کر سکتے ہیں اور پورے خطے کو ایک بار پھر مکمل آپ کہہ لیں کہ جنگ کے دہانے پر دھکیل سکتے ہیں؟ اس دوران امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے مثبت اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ مثلاً اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے امریکہ کے لیے اپنے طے شدہ خاندانی دورے کو منسوخ کر دیا ہے، اور کیوں کیا ہے
کیونکہ امریکی ویزے کے حصول میں مشکلات پیش آئیں، جیسا کہ آج اسرائیلی میڈیا بشمول چینل 13 نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ تفصیلات بتا رہے ہیں دائیں بازو کے اس انتہا پسند وزیر کو میامی جانا تھا تاکہ ایک اسرائیلی تاجر کی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکے، مگر امریکی سفارت خانے بن گویر کو مطلع کیا کہ انہیں ذاتی طور پر پیش ہو کر بائیو میٹرک فنگر پرنٹس دینے ہوں گے، جسے مقامی میڈیا نے امریکہ کی جانب سے ان کے داخلے میں تاخیر یا انکار کرنے کے لیے ایک سفارتی چال قرار دیا ہے۔ بہرحال اس ابتدائی معاہدے کی شرائط کے بارے میں جو کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے، سب کو مبارک ہو۔ اور آج ہی ایران کی جانب سے بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کی طرف سے جو ڈرافٹ میں تبدیلیاں کرنی تھی وہ بھی حتمی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ابھی ہم جمعے تک کا انتظار کریں گے جب یہ معاہدہ ہونے کے بعد اس ایم او یو کا ٹیکسٹ یا متن سامنے آتا ہے۔ بہرحال اپنے اس بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اس کے ذریعے آبِ ہرمز کو بغیر کسی رکاوٹ کے پوری طرح کھولنے کی اجازت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ایران پر امریکہ کی جو بحری ناکہ بندی یا نیول بلاکیڈ اس کو فوری طور پر ختم کرنے کا بھی حکم جاری کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ دنیا کے تمام تجارتی جہاز اپنے انجن چلا دیں اور تیل کی بین الاقوامی رسد دوبارہ پوری رفتار سے شروع ہو جائے۔ یہ بات ایران نے آج تصدیق کی ہے کہ ان کے آئل ٹینکرز جو ہیں یا گیس ٹینکر جو ہیں وہ اس وقت آبِ ہرمز سے کراس کرنے کے بعد نیول بلاکیڈ سے بھی نکل رہے ہیں اور اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ کسی نے ان کو روکا نہیں، حالانکہ دستخط جو ہیں وہ ابھی جمعے کو ہونے ہیں۔ یعنی ایک عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایم او یو پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد بھی شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس مفاہمت نامے کی تفصیلی شرائط ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی اس پر باضابطہ دستخط ہوئے، لیکن جو معلومات سامنے آئی ہیں ان میں ہر محاذ پر بشمول لبنان میں فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل طور پر خاتمہ، ایران پر امریکی فوج کی نیول بلاکیڈ جو ہے اس کا خاتمہ، جنگ بندی کی مدت میں 60 دن کی توسیع تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اور بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے، اور ایران کی جو منجمد اربوں ڈالر کی جو رقوم کی واپسی ہے اس پر بات چیت کا جو مناسب موقع مل سکے۔ اور میرا اندازہ ہے کہ اگر یہ 60 دنوں میں یہ معاملہ طے نہیں پاتے ہیں تو اس میں دونوں مل کر ایک توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایرانی حکام کے مطابق اس بات کا تقاضا بھی شامل ہے کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں اور لبنانی سرزمین پر کسی قسم کے حملے یا کارروائی کرنا بند کر دیں۔ یہ معاہدہ ابھی تک کوئی قانونی طور پر پابند کرنے والا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ محض ایک ابتدائی ایم او یو یا مفاہمت نامہ ہے، یعنی خاکہ جس کی توقع ہے کہ اس ہفتے جمعے تک اسے باقاعدہ شکل دے دی جائے گی۔ جیسا کہ ڈراپ سائٹ نیوز کے شریک بانی اور ایڈیٹر جیریمی اسکاہل نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس معاہدے پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے اور نہ ہی اس پر مکمل اتفاق ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ عمل جمعے کو مکمل ہو جائے، لیکن اس میں بہت سی بے یقینیاں ہیں اور پیچیدہ پہلو بھی موجود ہیں، جن میں سب سے اہم یہ کہ نتن یاہو اور اسرائیل لبنان کے معاملے پر کیا حتمی موقف اختیار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کی کھلی اور واضح مخالفت پہلے ہی سامنے آ چکی ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا۔ سینئر حکام جن میں قومی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بیزلر سموٹرچ جو ہیں وہ شامل ہیں، جنہیں عالمی سطح پر سخت گیر اور انتہائی شدت پسند خیالات رکھنے والا زائنسٹ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اس معاہدے کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ بن گویر نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ معاہدہ ہم پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اسرائیل امریکہ کا ماتحت یا تابع ملک نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور آپ کہہ لیں کہ اپنے اختیارات یا اپنے فیصلے خود کرنے والا ملک ہے۔ تو سموٹرچ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیل اور پوری آزاد دنیا کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہے، اور بس اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ اسرائیل کی فوجی قیادت کا بھی یہی متفقہ موقف ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اگرچہ امریکہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات طے کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی سلامتی کے لیے ضروری کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اس دوران ایک اعلیٰ اسرائیلی فوجی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کا ایران سے معاملہ الگ ہے،
اور اسے اپنے معاہدے کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن لبنان کے معاملے پر اسرائیل اپنا الگ آزاد اور خود مختار موقف رکھتا ہے۔ یہ موقف بھی اچانک سامنے نہیں آیا، بلکہ معاہدے کے اعلان کے کچھ ہی عرصے بعد اسرائیل نے بیروت کے جنوبی علاقے طائیہ پر بھاری فضائی حملے کیے تھے، جسے ایران نے پہلی اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایرانی حکام نے اسکاہیل کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے ٹھکانوں پر جوابی میزائلوں سے حملے کرنے میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اسی انتہائی کشیدہ اور خطرناک صورتحال میں ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان کیا، جس سے بظاہر کشیدگی میں ایک عارضی کمی آئی، لیکن اسرائیل کے حملوں نے معاہدے کی شرائط میں ایک اہم تبدیلی بھی پھر لازمی کر دی، جس کے تحت ایران نے اصرار کیا کہ کسی بھی مستقل جنگ بندی کا لازمی حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان سے مکمل طور پر وڈرا ہوں گی، یعنی وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ ایران کا اپنی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی ایک واضح اور سخت موقف ہے۔ ایران کے لیے لبنان کو معاہدے میں شامل کرنا کسی بھی صورت میں، آپ یوں کہہ لیں کہ نان نیگوشیبل، یعنی ناقابل سمجھوتا نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں اس کو اپنے سمجھوتے کے اندر، اپنے معاہدے کے اندر رکھے گا کہ لبنان میں جنگ بندی اور وہاں پہ اسرائیلی فوجوں کی جو دستبرداری ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ایرانی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس معاہدے میں تمام محاذوں پر بشمول لبنان میں جنگ بندی شامل ہے۔ جیسے کہ اسکاہیل بتاتے ہیں کہ معاہدوں کی ابتدائی مسودوں میں صرف عام طور پر جنگ بندی کا ذکر تھا، لیکن اس پر شدید اختلاف ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانیوں نے یہ بات واضح کی کہ اسرائیل کے داعیہ پر حملے اور ایران کے جوابی حملے نہ کرنے پر اتفاق کرنے کے بعد ٹرمپ نے اس شرط کو شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹیں گی، اس شرط کو بھی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اس معاہدے کی جو سٹرکچر ہے اس طرح بنائی ہے کہ اس پر عمل درآمد کے دوسرے تمام پہلوؤں کا جو انحصار ہے وہ اس بات پر رکھا ہے کہ لبنان سے متعلق جو شرائط پر کس حد تک مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یعنی اگر لبنان کی شرط پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو یہ معاہدہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کو تجویز دی کہ شامی صدر احمد الشرع تمہارا کام کر دیں گے، یعنی لبنانی مزاحمت کے خلاف جو بھی کام کرنا ہے وہ اسرائیلی فوج خود نہ کرے بلکہ یہ کر دیں گے احمد الشرع۔ G7 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ نے الشرع کی حیرت انگیز کام کرنے والا کہہ کر تعریف کی اور کہا کہ اگر اسرائیل حزب اللہ کے خلاف سب کو مارے بغیر کام نہیں کر سکتا تو احمد الشرع جو ہے وہ یہ کام کر دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو سے بہترین تعلقات ہیں، لیکن انہیں لبنان کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس بات پر زور دیا ٹرمپ نے کہ انہیں بیروت پر اسرائیلی جارحیت پسند نہیں آئی۔ تو ڈراپ سائٹ کے ایڈیٹر جیریمی اسکاہیل کے مطابق ایرانیوں نے یہ شرائط معاہدے کے ابتدائی حصے میں ہی رکھی ہیں تاکہ نیوکلیئر پروگرام یا یورینیم کی افزودگی جیسے اہم معاملات پر مزید بات چیت کا انحصار لبنان میں ہونے والی پیش رفت پر ہو۔ اگر امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی ضمانت دینے کے باوجود بھی اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھتا ہے یا وہاں سے فوجیں نہیں ہٹاتا ہے تو ایران کا مکمل حق ہوگا کہ وہ معاہدے کے باقی حصوں پر آگے بڑھنے سے انکار کر دے۔ اس صورتحال سے معاہدے میں ایک ایسا کمزور اور حساس نقطہ پیدا ہو گیا ہے جہاں سے پوری کوشش ناکام ہو سکتی ہے۔ نتن یاہو کی جانب سے کارروائیاں روکنے یا فوجیں ہٹانے سے انکار کرنے کی صورت میں ایران پورے معاہدے سے الگ ہو سکتا ہے، جس سے ٹرمپ کا آبِ ہرمز کھولنے اور پابندیاں ہٹانے کا سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ اسرائیل کے اقدامات ہی اس معاہدے کا سب سے کمزور اور خطرناک حصہ بن چکے ہیں۔ اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے درمیانے درجے کے کردار ادا کرنے والے اور بدلتے ہوئے حالات پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اس ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے راستے میں ہی گہری اختلافات اور باہمی عدم اعتماد کا پتہ چلتا ہے، اور یہی عوامل نتن یاہو کو بھی موقع فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ اس پورے عمل کو خراب کر دیں۔ شروع میں امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنے طویل عرصے سے جاری سفارتی تعلقات کے لیے عمان کو درمیانے درجے کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن 28 فروری کی فوجی کارروائی سے چند روز قبل عمان کے وزیر خارجہ کے واشنگٹن کے دورے کے بعد یہ اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور ایران کو یہ شدید شک ہوا
کہ امان کو اس اچانک حملے کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اس کام کے لیے چنا۔ اگرچہ ایران کا اسلام آباد کے ساتھ ایک روایتی اور دوستانہ تعلق ہے، لیکن یہ انتظام بھی زیادہ دیر تک مستحکم نہیں رہ سکا۔ جیریمی اسکاہل کے مطابق ٹرمپ کا خیال تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتا رہے گا، لیکن جلد ہی صورتحال واضح ہو گئی کہ پاکستان امریکہ کی یقین دہانیاں ایران تک پہنچاتا رہا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ٹرمپ اپنے موقف بدل دیتا تھا۔ اس کے بعد قطر کو اس کام میں شامل کیا گیا، جسے غزہ کے معاملے میں کامیاب، آپ کہہ لیں کہ انٹرمیڈیری کے بننے کی کامیابی اور امریکہ پر زیادہ اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے منتخب کیا گیا۔ اس کے باوجود ایرانی حکام کے مطابق امریکی صدر نے غیر متوقع اور بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے پورا عمل بہت پیچیدہ بنا دیا۔ تو جیریمی اسکاہل نے بتایا کہ ایرانی مذاکرات کاروں نے ٹرمپ کے فیصلے کرنے کے انداز کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ بندہ تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے، تو ایران نے پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے ماہر نفسیات سے بھی مشورہ شروع کر دیا، ان کو ہائر کر لیا اپنے پاس۔ یعنی ایران کی وزارت خارجہ نے پھر ماہرین نفسیات جو ہیں ان کو انگیج کیا کہ ہم اس بیمار ذہن آدمی سے کس طرح ڈیل کریں، اور اسی کے مطابق وہ اپنی بات چیت کا انداز اب طے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، یعنی ایرانیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ٹرمپ کا فیصلہ کرنے کا انداز اکثر غیر مستحکم یعنی انسٹیبل اور ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے نفسیاتی ماہرین کی مدد سے وہ اپنی باتوں کو اس انداز میں پیش کرتے رہے کہ ٹرمپ اس معاہدے کو اپنی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ لیکن اگر امریکہ کا رویہ غیر متوقع ہے تو اسرائیل کا موقف انتہائی پختہ، مستحکم اور ثابت قدم ہے۔ نتن یاہو طویل عرصے سے اس تنازع کو ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف اپنی بقا کی جنگ کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ ایسے معاہدے کو قبول کر لیں جس کے تحت اسرائیل کو لبنان سے پیچھے ہٹنا پڑے تو اسے اندرونی طور پر ایک بہت بڑی سیاسی اور فوجی شکست کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تو تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو مسترد کرنا محض باتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس معاہدے کو ختم کرنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نتن یاہو حقیقت میں اس معاہدے کو واقعی مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تین ایک ایسے جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اہم فیکٹرز پر منحصر ہے، جن میں فوجی طاقت، سفارتی حمایت اور معاہدے کا اپنا کمزور سٹرکچر، یہ عوامل ہیں۔ پہلا یعنی فیکٹر جس کو ہم کہیں گے وہ فوجی طاقت ہے۔ اسرائیل کے پاس لبنان میں فضائی حملے، زمینی کارروائیاں اور کم سطح کے تنازعات جاری رکھنے کی پوری صلاحیت، وسائل اور تجربہ موجود ہے۔ ہر نیا حملہ ایران کے صبر اور جنگ بندی پر قائم رہنے کے عزم کو آزمائے گا۔ اگر اسرائیل اپنا دباؤ جاری رکھتا ہے تو ایران کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، یا تو حملوں کو برداشت کرے اور خود کو کمزور ظاہر کرے، یا پھر جوابی کارروائی کر کے جنگ بندی کو ختم کر دے۔ جیسے کہ جیریمی اسکاہل کہتے ہیں کہ نتن یاہو لبنان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پوری جو معاہدے کی بنیاد ہی ہے وہ گر جائے گی۔ اور دوسرا فیکٹر سفارتی جگہ اور سیاسی حمایت ہے۔ اگرچہ اسرائیل امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، لیکن اب وہ کھل کر امریکی انتظامیہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ اس معاہدے کو اپنی بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کانگریس اور اسرائیل کی حامی جو لابیز ہیں یا سیاسی گروہ جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اگر نتن یاہو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، تو وہ واشنگٹن میں بھی کافی مضبوط سیاسی حمایت حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ممکن ہے کہ ٹرمپ اپنے ہی فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں یا پھر معاہدے کی شرائط پر دوبارہ بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ٹرمپ کے لیے زبان سے پھر جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تیسرا فیکٹر معاہدے کا اپنا کمزور سٹرکچر ہے۔ چونکہ یہ محض ایک ایم او یو ہے، یعنی ابتدائی مفاہمت نامہ، نہ کہ کوئی باضابطہ اور قانونی طور پر دستخط شدہ معاہدہ، اس لیے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی مضبوط طریقہ کار یا نگرانی کا ایک میکینزم موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اس معاہدے کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے پاس اسرائیل کو اس پر عمل کرنے پر
مجبور کرنے کا کوئی واضح مؤثر طریقہ کار یا روڈ میپ نہیں ہے۔ اگر نتن یاہو فوجیں ہٹانے سے انکار کرتے ہیں تو امریکہ انہیں آسانی سے مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر لبنان سے متعلق شرائط پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملات پر بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس وقت یہ ابتدائی مفاہمت نامہ کوئی حتمی طے شدہ اور مستحکم معاہدہ نہیں بلکہ محض ایک کمزور سا عارضی وقفہ ہے۔ نتن یاہو کی جانب سے اس غیر واضح اور مشروط طور پر اسے مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ انہیں کس طرح اس کی شرائط قبول کرنے پر آمادہ، مجبور یا قائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے اور وہاں سے نہ ہٹنے کا ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس پھر پوری معاہدے کو ختم کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت موجود ہے۔ جیسا کہ جیریمی اسکائل کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں ہی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ایک نئے پرامن راستے کا آغاز ہے، یعنی یہ MOU، یا پھر محض جنگ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ایک عارضی رکاوٹ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس حساس خطے پر مرکوز ہیں۔ امریکہ، ایران اور پوری بین الاقوامی برادری کے لیے نتن یاہو کا آئندہ فیصلہ نہ صرف اس معاہدے کے مستقبل کا تعین کرے گا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے تنازع کی سمت اور مستقبل کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ایران کو بھی کافی عرصے تک اپنی انگلی ٹریگر پر رکھنی ہوگی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔